بس ان الآیت نزلت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. یہ آیت غدیر خم کے مقام پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل. الحافظ ابن مردویہ یہ 416 میں فوت ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ابی سعید الخدری انہا نزلت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں غدیر قوم میں نازل. اور ایک اور سند سے یہی حافظ ابن مردویہ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں ابن مسعود کے حوالے سے. وہ کیا انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہ قال کنا نقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ان دونوں روایتوں کو سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 298. اور بھی مقامات پر بھی یہاں پر موجود ہیں کہ وہ فتح القدیر میں شوکانی نے بھی ان دو روایتوں کو لکھا ہے کہ ابن عباس نے کہا، ابن مسعود نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، ابن مسعود نے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں اس آیت کی تلاوت یوں کیا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ان علی مولا المؤمنین، پہنچا دیجئے کہ علی مومنین کے مولا ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اپنا کوئی کام نہ کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. اب یہاں پر آج میں اس بحث کے ایک اور حوالے کو بیان کر کے سمیٹتا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی مزید حوالے پڑھوں گا. اور یہ حوالے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کتابوں کا نام لکھ دیا ہے اور یہ بیان کر دیا ہے اور اس میں ہے کچھ نہیں. میں عبارت اصل اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب میں یہ یہاں پر میرے پاس 30-40 حوالے ہیں، میں یہ 30-40 کتابیں لا کے فوکس کرتا رہوں تو یہ 10 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم حوالہ جات بیان کر رہے ہیں یہ اصل عبارتیں پڑھ پڑھ کے میں وہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. یہ ورنہ جو میرے پاس اس وقت میری اپنی ایک کتاب ہے علی مولا، یہ میری کتاب ہے علی مولا. اس میں میں نے حدیث غدیر کی ایک چیپٹر لکھا ہے، پورے کا پورا چیپٹر حدیث غدیر پر ہے. اور وہ خطبہ جو حضور نے وہاں بیان فرمایا وہ بھی میں نے لکھا ہے. اور اس میں میں نے یہ جو حوالے دیے ہیں وہ کہ یہ واقعہ غدیر جو ہے کس کس نے بیان کیا ہے، یہ یہاں ایک لمبی فہرست ہے، 1 2 3 4 صفحوں کی فہرست ہے. یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں سے کچھ کو کل بیان کر دوں. لیکن آج ایک آخری حوالہ تبرکن و تیمنن پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ جس طرح سے خلافت بلا فصل علی علیہ السلام کا اس بات آیہ بلغ، میں نے کہا تھا نا کہ آیات کی تفسیر میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں خود انہی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ علی علیہ السلام کے بارے میں. بھائی یہ بتائیے کہ یہ کون سی ایسی منطق ہے کہ پیغمبر اکرم کو اتنی بڑی بات زور دے کر کہی جائے کہ یہ پہنچاؤ، نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ کیا. اور کوئی اتنا اہم تو کام تھا، کہتے ہیں کہ جی یہ حضور نے تو کیا نہیں ہے. تو یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے یا کسی صحابی نے کیا ہے یا کسی حاجی نے کیا ہے یا کسی حافظ نے کیا ہے یا کسی اور صاحب نے کیا ہے؟ یہاں دیکھیے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ عمل انجام دیا باذن رب. آخری حوالہ پیش کر کے بحث کو سمیٹتا ہوں. ابو اسحاق الثعلبی النیشاپوری، یہ 427 میں فوت ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی تفسیر، ان کی تفسیر کا نام ہے الکشف والبیان.
وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہ معنی آیت یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی فضل علی. اب یہ دیکھیے یہ حوالہ جات وہ ہیں کہ جو میرے خیال میں یہ حوالہ مجھے اور زیادہ سامنے آ رہا ہے، اس کو بھی میں پڑھ دوں. حال حافظ ابو نعیم الاصفہانی جو 430 ہجری میں انتقال کر گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے ان عطیہ ان کے بڑے اہم ترین راویوں میں سے قال نزلت هذه الآية على رسول الله في علي يوم غدير خم. الخصائص صفحہ 29 پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی علی علیہ السلام کے بارے میں غدیر خم کے مقام پر. کیوں نازل ہوئی؟ صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ علی جس کا دوست ہے اس کا میں دوست ہوں. بھئی عقل سے کام لو کہ دوستی کا اعلان کا دشمنی تھی صحابہ کرام دشمن تھے ان کے، کہ وہ دوستی کا اظہار جو تھا وہ کرنا مقصود تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اولا بالتصرف ہونا مقصود بیان کرنا مقصود تھا. الست اولا بکم من انفسکم اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ لفظ مولا کو اور کسی معنی میں نہ لینا، اس کا مطلب حاکم ہے. میرے خیال میں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل اس پر مزید بحث کریں گے اور مزید دلائل دیں گے. جو دشمن اہل بیت کے بیانات کی رد میں استدلال اور مباحثے کی بہترین صورت ہے اور کسی جذباتی مناظرے کی بات نہیں ہے، بڑے پیار کی باتیں ہیں کہ آئیے دیکھیے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مان لیں، ورنہ پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اور جو کچھ لوگ آئیں گے وہ آپ کے بعض بیانات کو سامنے لا کر کہیں گے یہ بھی شیعہ تھے. آج کے بیان کو یہاں پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان حقائق کو سمجھنے کی تمام ناظرین برادران کو جو ان حقائق کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ کتمان حقیقت کر رہے ہیں یا انکار حقیقت کر رہے ہیں، کتمان حق کر رہے ہیں یا انکار